بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، کہتے ہیں کہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ آج آپ کے بھلے کے لیے میں وہ عمل بتانے لگا ہوں جس کو آقا علیہ السلام نے قسم فرما کر ارشاد فرمایا۔ اب جس عمل کے لیے وہ ہستی جو محبوب دو جہاں ہیں اور مقصود کائنات ہیں، وجہ کائنات ہیں، زینت بزم کائنات ہیں، جن کی خاطر کائنات کو بنایا گیا، وہ ہستی قسم کھا کر جس کے لیے ارشاد فرما دیں، اس کے قبول ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ رہ جاتا ہے؟ ویسے بھی آپ یہ ارشاد نہ فرماتے تو آپ ویسے ہی فرما دیں تو کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، کائنات کی ساری تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، دریا اپنا راستہ بدل سکتے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، یہ سب کچھ ممکن ہے۔ ستارے زمین پہ آ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ یہ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر میں کہہ رہا ہوں کہ کائنات میں سب کچھ بدل سکتا ہے، ممکن ہے۔ ہر ایک کی بات غلط ہو سکتی ہے، چاہے کوئی عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، پیر ہے، فقیر ہے، ادیب ہے، خطیب ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، کوئی اہل علم ہے، لیکن محبوب دو جہاں کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ تبدیل نہیں ہو سکتے۔ وہ ہستی کائنات کی ایسی ہستی ہیں، اس محبوب کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص جو ہر وقت پڑا رہتا تھا، بیمار، لاچار، پریشان حال، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو کرم فرما دیا، اس پر مہربانی فرما دی، فضل فرما دیا، وہ بندہ ٹھیک ہو گیا۔ نبی دو جہاں، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص سے کہ تجھے تو اتنی بیماری اور لاچاری اور پریشانی تھی، تو یہ کہاں سے شفائیں ملی؟ اس نے عرض کیا دست بستہ ہو کے، قربان جاؤں یا رسول اللہ، فدا کا امی و ابی، پیارے آپ کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، انہوں نے مجھے دم فرمایا، ان کے دم سے میں ٹھیک ہو گیا، ان کے دم سے شفا مل گئی، صحت مل گئی، تندرستی مل گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہیں صاحب النال کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ صاحب النال، یعنی آقا علیہ السلام کے نالین مبارک اٹھاتے تھے آپ۔ صاحب النال یعنی آقا علیہ السلام کے نالین شریف اٹھانے والے۔ اللہ اکبر! ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی عظمت پہ قربان جائیں، وہ نالین، اللہ اکبر، جو آسمانوں پہ گئے، وہ نالین جس کے بارے میں عشاق کہتے ہیں سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نال حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ کائنات کے تاجدار وہ بندہ جس کو نال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر پہ رکھنے کو مل جائے۔
اور عاشق تو کئی ایسے عاشق ہیں کہ نال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہیں ملا، نقش نال بھی مل جائے، اس کی شبیہ بھی مل جائے تو وہ اس کو بھی اپنے سر کا تاج بنا لیتے ہیں۔ بلکہ بعض عشاق کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے سروں پہ جو ٹوپیاں پہنتے اس کے اوپر تصویر بنائی ہوتی ہے نال کی، یعنی کہ اس کی شبیہ کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو ان کی عظمت پہ قربان جائیں جو صاحب النال تھے اور طالب علم تھے، اسٹوڈنٹ تھے، کہاں کے؟ صفہ یونیورسٹی کے، اصحاب صفہ، اصحاب صفہ میں ان کا شمار، اور احادیث کی اتنی روایات ان سے ہیں کہ کسی اور کی طرف سے اتنی روایات نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلب فرما لیا، فرمایا یا ابی ہریرہ کیا پڑھ کے دم کیا ہے ان کو؟ اللہ اکبر! یہ تو بڑا لاچار تھا، بڑا پریشان تھا، بہت بیمار تھا، یہ بڑا سخت مریض تھا، کیا پڑھا ہے اس کے اوپر؟ پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے آج کے اس عمل کی۔ پوری دنیا میں جو ہمارے ساتھ پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل پہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ عظیم خوشخبری ہے کہ اس دم کی ہم ان تمام بہن بھائیوں کو اجازت دے رہے ہیں جو 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 1 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب تمام امت کے ایصال ثواب کے لیے اور بالخصوص فلسطین کے شہداء کی خدمت میں ایصال ثواب بھیجنے کے لیے وہ کومنٹ میں بھیج دیں گے ہمیں، اس کی اجازت ہم سب کو دیتے ہیں۔ ان تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اس کی اجازت ہے 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنا نام اور اپنے سٹی کا اور اپنے کنٹری کا نام لکھ کے بھیج دیں کہ ہم نے یہ پڑھ کے ایصال ثواب کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کی اللہ بخشش و مغفرت فرمائے۔ دوسروں کے لیے جو دعا کرتا ہے نا جی، اللہ اس کے حق میں قبول فرما لیتا ہے۔ یہ بہانے سے آپ کو بات سمجھاتے ہیں کہ آپ اس بات کو سمجھ جائیں۔ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ، دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ، حسنین آباد شریف، سٹریٹ نمبر 16، اکیڈمی روڈ، گلبرگ 3، لاہور کینٹ میں جو اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں ان دعاؤں میں آپ کو شامل کر لیا جاتا ہے۔ یہاں کتنے سینکڑوں بچیاں بچے ہیں، یتیم بھی ہیں، غریب بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، نادار بھی ہیں، مستحق ہیں۔ ان سینکڑوں بچے بچیوں کی دعاؤں میں یہ اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں، جن کے لبوں پہ، جن کے ہونٹوں پہ دن رات قرآن کی تلاوت جاری رہتی ہے۔ ان میں سے پتہ نہیں کس اللہ رسول کے مہمان کی آمین کی برکت سے اللہ آپ کا بیڑا پار فرما دے۔ تو آپ کو دعاؤں میں شامل کیا جاتا ہے بہانے سے۔ اللہ اکبر! فرمایا ابو ہریرہ کون سا دم کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی، پیارے آپ پر میرے ماں باپ قربان ہیں۔ جو دم ہمیں آپ نے سکھایا ہے اور جس طریقے سے سکھایا ہے، میں نے اسی طریقے سے سورہ مومنون کی آخری 4 آیات کو پڑھ کر ان کے اوپر دم کیا ہے، ان کے اوپر دم کیا ہے، ان کے اوپر دم کیا ہے، اور اس دم کی برکت سے اور اس کے یقین کامل سے اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ اب سنیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ کی عزت کی قسم،
محبوب دو جہاں، سرور کائنات، فخر موجودات، فخر مرسلاں، قائد الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رحمت عالمیان، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، یہ تو بیماری تھی، تکلیف تھی، پریشانی تھی، مرض تھا، اگر یہ آیات مقدسہ سورۃ المومنون کی یہ آخری 4 آیات کو جس طرح ہم نے سکھایا اور آپ نے پڑھ کے دم کیا، اس طرح یہ پڑھ کر یہ دم کر دیا جائے، اگر کسی کے اوپر پہاڑوں جتنی مصیبتیں ہوں، پہاڑوں جیسی پریشانیاں ہوں، پہاڑوں جیسے مسائل ہوں، پہاڑوں کی طرح اس کے اوپر غم ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی اس دم کی برکت سے، ان آیات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان کو چکناچور فرما دے، پاش پاش ہو جائیں، کرچیاں کرچیاں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، جو دم پڑھ کر، جو آیات پڑھ کر آپ نے اس کے اوپر پھونکا ہے۔ الحمدللہ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ پر حاضر ہونے والے ملک پاکستان کے طول و عرض سے اور پوری دنیا سے جو لوگ آتے ہیں، ان کو آیات قرآنیہ سے اور احادیث نبویہ کی دعاؤں سے یہ دم کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھنا اس بندے کو شفا نہیں ہوتی چاہے اس کے اوپر پورا قرآن پڑھ دیا جائے، جس کے اندر یقین کی دولت نہ ہو، تعظیم نہ ہو، تکریم نہ ہو، بے ادب ہو، گستاخ ہو، یقین کامل نہ ہو، جادوگروں کے پاس جاتا ہو، غیر شرعی حرکات کرتا ہو، غیر شرعی حرکات والوں کے ساتھ وابستہ ہو، شیطانی علم والوں کے پاس جاتا ہو، پھر اس کے اوپر فیض نہیں آتا، پھر اس کو فیض قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کے ساتھ اپنے یقین کو جوڑیے، اپنے یقین کو جوڑیے، یقین کامل کہتے ہیں نا، یقین کامل یا پیر کامل، یقین کامل۔ ایک اماں بوڑھی تھی ضعیفہ، وہ کسی معالج کے پاس چلی گئی، حکیم کے پاس، تو حکیم صاحب کا جو اسسٹنٹ تھا، اس نے حکیم صاحب کو، ڈاکٹر صاحب کو، طبیب صاحب کو پہلے ہی بتا دیا، یہ جو آپ ہاسپٹلوں میں جائیں، کلینکوں پہ جائیں، تو سب سے پہلے آپ کو جو بڑے ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں یا بڑے حکیم صاحب ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے، ان کے اسسٹنٹ ملتے ہیں، تو وہ ساری معلومات تو وہ ڈیٹا وہی لے لیتے ہیں۔ انہوں نے بڑے ڈاکٹر صاحب کو جا کے بتا دیا کہ جناب اس کو شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، اس کو فلاں بھی ہے، اس کو فلاں بھی ہے، اس کا معدہ بھی کمزور ہے، جگر بھی کام نہیں کرتا، اس کو سہ مسائل ہیں، کوئی دوائی نہ دیجیے گا، کیونکہ کوئی بھی دوائی الٹی پڑ گی مائی ہمارے ذمہ لگ جائے گی۔ تو اماں کا کھاتا بڑا خراب ہوا ہے بیماریوں کی وجہ سے۔ اب ڈاکٹر صاحب نے، حکیم صاحب نے اماں جی کو ایک کاغذ پہ لکھا، ان کی سیٹسفائی کے لیے چیک کیا، ٹوٹی شوٹی لگائی، ادھر لگا ٹوٹی، ادھر لگا، ہاں جی سانس لیں، کیا کھایا کیا پیا ہے، وہ کرتے ہیں نا چیک اپ ڈاکٹر۔ اب وہ ڈاکٹر سارا اپنی اس نے فارمیلٹی پوری کی۔ ہمارے ہاں سمجھتے ہیں کہ جس ڈاکٹر نے ایسے کیا وہ بڑے بڑے ڈاکٹر صاحب نے فیس بڑی تگڑی ہے، 10,000 فیس ہے، 20,000 فیس ہے اس کی، ڈاکٹر صاحب بہت تگڑے ہیں، شیشوں والی دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑی کرسی ہے ان کی، چیئر بہت بڑی ہے، تو ڈاکٹر صاحب کے پاس ڈگریاں بھی کافی ہیں، ادھر بھی ڈگریاں لگی ہوئی، ادھر بھی ڈگریاں لگی ہوئی ہیں، ہم اس کو بہت بڑا ڈاکٹر سمجھتے ہیں، بہت بڑا حکیم، بہت بڑا ڈاکٹر۔ اب انہوں نے لکھ دی، اماں جی یہ ساشا آپ نے گھول کے 8 دن پینا ہے، پھر آنا ہے۔ کوئی ساشا ہلکا پھلکا لکھ دیا، ہیوی کوئی دوائی دے دی تو کام گڑبڑ ہو جائے گا۔ انہوں نے وہ لکھ کے دے دی، اماں گئی، اس نے جا کے 8ویں دن پھر واپس آئی تو اماں اچھی بھلی تھی۔ اب اسسٹنٹ نے دیکھا اور حکیم صاحب کو انہوں نے
ڈاکٹر صاحب کو اسسٹنٹ نے جا کے آگاہ کر دیا کہ اماں جی پہلے سے بہتر نظر آ رہی، اس دن آئی تھی سانس پھولا ہوا تھا، بڑی لاغر اور کمزور تھی، اور آج بڑی ہمت سے ماشاءاللہ خود چل کے آئی ہیں اور بڑی خوش بھی ہیں، چہرہ بھی بتا رہے، مریض کا چہرہ بتا دیتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا اماں جی وہ کاغذ کدھر ہے، جو نسخہ لکھ کے دیا تھا وہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا پتر تو میں گھول کے پی لیا وہ تو گھول کے میں نے پی لیا ہے، 8 دن آپ نے بتایا تھا، میں 8 دن اس کو تسلی سے پیتی رہی ہوں۔ وہ ڈاکٹر صاحب، طبیب صاحب، معالج صاحب سمجھ گئے کہ معاملہ یقین کا ہے، معاملہ، اور یقین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، چاہے بیت اللہ شریف میں جا کے بندہ بیٹھ جائے، باب ملتزم کے سامنے، خانہ کعبہ شریف کے دروازے کے سامنے بیٹھ جائے اور بے یقینی میں بیٹھا رہے، اللہ پر یقین نہ ہو، اللہ کے کلام پر یقین نہ ہو، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یقین ہے کیا، تو پھر اس کو ملے گا کیا؟ تو یقین ہوگا تو یہاں سے بھی عرضی پیش کرے گا تو قبول ہو جائے گی۔ تو وہ اماں جس طرح سے درست ہو گئی، یہ یقین کامل کی دولت تھی۔ تو یقین کامل کے ساتھ سورۃ المومنون کو اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرمائے ہوئے ارشادات سے قرآن و حدیث کی روشنی میں الحمدللہ اس خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ پر علاج معالجہ کیا جاتا ہے، لیکن فیض انہی کو ملتا ہے جن کے یقین کی دولت ان کے سینے میں ہوتی ہے، اور جو یقین کی دولت سے محروم ہوتے ہیں ان کے بارے میں کچھ بھی حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو شفا ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو الحمدللہ یقین والے لوگ ہیں، تو یقین سے دنیا آتی ہے، اللہ بیڑے پار فرما دیتا ہے۔ اس دم کی آپ سب کو اجازت ہے، جو بھی کوئی کرنا چاہتا ہے اپنے گھر میں کوئی مریض ہے اس کے اوپر کریں، اس کے اوپر کریں یہ دم بہت کمال کا ہے، اور اس کی اجازت لینے کے لیے کمنٹ میں آپ کو میں نے بتایا 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، والآخر 1 بار درود شریف پڑھ کے تمام امت کے ایصال ثواب کے لیے، اور بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں جو شہید ہوئے ان کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس کا ایصال ثواب بھیج دیں، اپنا نام، اپنے سٹی کا اور اپنے کنٹری کا نام لکھ کے بھیجیں، انشاءاللہ تعالی خصوصی دعاؤں میں، اجتماعی دعاؤں میں آپ کو شامل کر لیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو کامیابیاں عطا فرمائے، کامرانیاں عطا فرمائے۔ آج بہت دنوں کے بعد یہ ملاقات ہوئی، کراچی کا روحانی دورہ تھا 10 روزہ، اس کے بعد بھی پھر ایک دورہ تھا، تو آج کافی دنوں کے بعد پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل پر جو جتنے ہمارے محترم ناظرین کرام ہیں، سامعین کرام ہیں، اور پوری دنیا میں ملک پاکستان کے طول و عرض میں اور تمام بر اعظموں میں جہاں تک بھی ہمیں دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، ان تمام اپنے سامعین کرام کے لیے یہ ایک خوبصورت تحفہ میں نے پیش کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام امت کی خیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔